جو دوسرا ایشو ہے جو میرا خیال ہے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوں گے زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ، وہ جو جی ٹی وی کے ایک اینکر نے یہ سارا ڈرامہ بازی والا معاملہ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس کا ڈراپ سین ہو گیا. آج انشاءاللہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں نے ای میل کی تھی انہیں پراپر طریقے سے، ان کے ایچ آر میں رابطہ کیا اور ان کی جوابی ای میل بھی آ گئی جس میں انہوں نے معذرت کر لی ہے اس حوالے سے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے اپنے اس اینکر سے اعلان برات کر دیا ہے کہ ہم اس ایکٹیویٹی کو بالکل آن نہیں کرتے، یہ ہماری کمپنی کی پالیسی کے منافی ہے. تو اللہ کا شکر ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اینکر آپ کو آج کل بالکل عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان حرکتوں کی وجہ آپ کو آج پتہ چلے گی کہ چونکہ اس کے ساتھ تو کام جو ڈلنا تھا وہ ڈل گیا، تو اس کی جو چیخیں تھی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ آپ کو اس ای میل کے جواب سے پتہ چلے گا کہ وہ چیخیں کیوں مار رہا ہے. اس کا علاج وہی ہے کہ پازیٹیولی اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کیا کریں، گالی گلوچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسا کام کرتے بھی نہیں. اگر کوئی اپنی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، لیکن علمی طریقے سے اس کی ویڈیوز کے نیچے کامنٹس ضرور کریں تاکہ کوئی اصلاح والا پہلو اگر ہے تو ان کی اصلاح کا کوئی معاملہ ہو جائے. باقی زبردستی تو کوئی کسی کو گھول کر حق دے نہیں سکتا، تو سیدھی سی بات ہے. وہ ای میل جو میں نے بھیجی تھی میں انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ وہ بھی پڑھوں گا، اور ان کی جو جوابی ای میل ہے وہ بھی پڑھوں گا تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے اس حوالے سے. باقی جس نے اب چیخنا ہے وہ قیامت تک چیختا رہے، اس کی چیخوں کے اوپر تو کوئی ہمارا زور نہیں ہے. یہ پوری سٹوری سٹارٹ اس وقت ہوئی جب جی ٹی وی نے عرفان رمضان نشریات کے سٹارٹ ہی میں ایک ایسی ویڈیو ان کے اینکر کے تھرو لیک ہوئی. ظاہر ہے اس نے جان بوجھ کے ہی بنائی تھی اپنے پرسنل ویوز کی خاطر، جس میں افطار کے ٹیبل کے اوپر، دسترخوان کے اوپر، جو اہل حدیث عالم ہے قاری خلیل الرحمان صاحب اور جو بریلوی مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کے درمیان کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی. تو جب انہوں نے صوفیاء کا ریفرنس دیا قاری خلیل صاحب نے، تو مفتی صاحب نے کہا کہ اس کے اندر مرزے کی روح آ گئی ہے، اور اس بات کو اس اینکر نے سیکنڈ کیا اور اس نے اس جملے کو ریپیٹ کیا. چونکہ وہ اینکر جو ہے وہ پارٹی بن چکا ہوا ہے نا، تو اس نے مفتی صاحب کے فرنٹ مین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کو ریپیٹ کیا کہ مرزے کی روح آ گئی ہے. پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح کر نہیں پڑھا ہے تم نے. چلو آج اسی پہ فیصلہ کر لو. میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا یار ایک سیکنڈ، یہی بات ہے مرزا والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے. وہ بھی اسی طرح کہتے ہو فلانے صوفی کی کتاب. اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے فلانی ہے، تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسلک میں ڈالو گے تم لوگ. یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوئی تو میں نے ظاہر ہے اسے ریبٹل کیا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی ایک اور ویڈیو منظر عام پہ آ گئی، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی. پھر میں نے اگلی سنڈے کو اس کو بھی ایڈریس کیا. اس ویڈیو میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا واقعہ بیان کیا، اور اس اینکر کی زبان جو ایسے پیاسے ہو کے باہر نکل آئی، اسے پتا چلا کہ یار یہ تو ننگے ہو رہے ہیں. ویسے یہ چیلنج کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ چیلنج کرنے سے اس نے کون سا سامنے آنا ہے، تو اس لیے وہ بڑھ کے مارتے تھے. جب نیشنل ٹی وی پہ لائیو یہ چیز چل گئی تو اس مفتی نے بھی روک دیا قاری صاحب کو کہ یہ ٹاپک نہ ڈسکس کریں، اور یہ بھی روکنے کی کوشش کر رہا. خیر پھر انہوں نے اجازت دی اور معاملہ چل پڑا. انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا قاری صاحب نے کہ اگر اقرار الحسن صاحب اس زمانے میں ہوتے تو چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے جس طرح آج حق خطیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ.
یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. یہ بڑا چھکا مارا ہے جی قاری صاحب نے، مزہ آ گیا. اور پھر میں نے قاری صاحب کو باقاعدہ فون کے اوپر مبارکباد دی. جب یہ ویڈیو میرے تک پہنچی انہوں نے خود ہی ہمارے اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دی تھی، تو اس سے پہلے ہی میں دیکھ چکا تھا. تو مجھے ابرار بھائی نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اپنی. تو پھر میں نے انہیں کال کی، بڑے خوش ہوئے. پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ جو آپ کو یہ بہانے لگا رہا ہے نا کہ وہ حدیثیں بھی ایسی ہیں، تو یہ حدیثیں پیش کرے گا اور آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور یہ جو بھاگ گیا نا آپ کے سامنے یہ کہہ کے کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں، تو کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں، بالکل جھوٹ بول رہا ہے. ان کے بڑوں نے ان چیزوں کا دفاع کیا ہے. وہ سارے ریفرنسز، احمد صاحب بریلوی صاحب کا ریفرنس، پیر میر علی شاہ صاحب کا ریفرنس اور اشرف علی تھانوی صاحب کا ریفرنس، ان تینوں نے چشتی رسول اللہ والے واقعے کو انڈورس کیا ہوا ہے، اپنی کتابوں میں باقاعدہ کوٹ کیا ہوا ہے، ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. یہ میں نے سارے ریفرنسز ان کو بھجوائے، لیکن وہ دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی. خیر اس ویڈیو کا نکلنا ان کے لیے بہت بڑی علمی موت تھی. انہیں خطرہ تو لگ گیا کہ اب یہ بات اور بگڑے گی. تو غصہ نکالنے کے لیے پھر ایک تیسری ویڈیو آئی سامنے، اور وہ ویڈیو اسی اینکر نے مجھے اوپن چیلنج کیا، کیونکہ وہ میری پہلی ویڈیو دیکھ چکا تھا جس میں نے سارا کچا چٹا کھول دیا. تو اس نے بڑے کانفیڈنس سے کہا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ انجینئر صاحب جو ہے نا وہ قبول نہیں کریں گے مناظرے کا چیلنج. وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں. میرا بہت دل کرتا ہے. خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں، تو وہ میرا جہلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے، آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے، اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سیلی ہیں کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہی نہیں آپ کو، تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں؟ آج تک جتنے چیلنج ہیں وہ ان کی طرف سے آتے ہیں. ہم نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں دیا، جواباً بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی عقائد کے اوپر. فروعی مسائل جو ہیں یہ چھوٹی چیز ہے. اس نے پکڑ کے ایک ویڈیو بنائی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اپلوڈ کی. میں جب جمعے کی نماز پڑھ کے آیا تو اچانک میں نے ویڈیو دیکھی. 15 گھنٹے گزر چکے ہیں، 6-7 ہزار ویوز تھے اس کے. تو میں نے 15 منٹ بھی نہیں گزرنے دیے. سب سے پہلے میں نے ان کے ڈائریکٹر کو فون کیا، شعیب مدنی صاحب کو، جو اوورال ان کے تمام مذہبی پروگراموں کو دیکھتے ہیں، رمضان نشریات کو بھی، اس کے علاوہ بھی وہ اوورال انچارج ہیں. وہ ان کے نیچے سارے پروڈیوسرز آتے ہیں اور ان کے نیچے یہ اینکرز آتے ہیں. چونکہ ان کے ساتھ ایک تعلق والا معاملہ تھا، میں پہلی دفعہ جب مین چینل کے اوپر آیا تو انہی کی دعوت پہ آیا تھا، یوم علی کے اوپر علیہ السلام. تو میں نے کہا یہ کیا حرکت ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے نہیں پتا، یہ شروع میں کوئی حرکت ہوئی ہوگی. میں نے کہا انہوں نے تو باقاعدہ ایک تھمبنیل بنایا ہے جس میں انہوں نے مجھے چیلنج دیا ہے، جرت ہے تو سامنے آ کر دفاع کرو. اور اینکر غصے میں آ گئے. میں نے کہا کیا اوقات ہے یار ان لوگوں کی غصے میں آ گئے؟ ہم تو ان کے بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے. تو ان کا انجینئر صاحب مجھے ویڈیو بھیجے، ہم نے پیرلل میں ویڈیو بھجوائی، وہ انہوں نے دیکھی. انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے اوور لک ہو گیا، اگر آپ کہتے ہو تو میں یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں کہ نہ ڈیلیٹ نہیں کرنی. ہاں انہیں داڑھ تھلے آ گئے نے. میں نے کہا اب میں ویڈیو بناؤں گا، اور فون بند کر کے میں نے ویڈیو بنائی جس میں نے ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ چیلنج ایکسیپٹ ہے، آن لائن میں آنے کے لیے تیار ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی میں جی ٹی وی میں جتنی دفعہ آیا ہوں وہ آن لائن آیا ہوں. کبھی ان کے بلکہ کسی بھی چینل کے پروگرام میں ڈائریکٹ کبھی نہیں جاتا. وہ خود یہاں آ کر ریکارڈنگ کرتے ہیں یا آن لائن لے لیتے ہیں. ظاہر ہے وہ کراچی میں تھا تو آن لائن ہی لینا تھا، خود آنا ان کے لیے مشکل کام تھا. میں نے دونوں آفرز رکھ دی کہ بھئی اب یہ موقع آیا ہے کہ نیشنل ٹی وی کے اوپر اگر لائیو یہ ڈسکشن ہوتی ہے تو ہماری کامیابی ہے. لہذا میں نے وقتی طور پر صرف اس ایک پروگرام کے لیے اپنی وہ شرط بھی
کہ بڑے کو لانچ کرو یا بڑے سے ویڈیو بنواؤ، وہ بھی میں نے وقتی طور پر موقوف کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ آن لائن ہو رہا ہے اور لائیو چل رہا ہے تو مجھے تو پتا تھا کہ اس نے کیا جواب دینا ہے، وہ میں نے چیلنج ایکسیپٹ کیا. یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس دفعہ شیر واقعی نکل آئے گا. میں کہا جی آ جاؤ. وہ ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھ لی. ان کی ویڈیو تو مشکل سے 10,000 تک ہی پہنچی، اور جواباً ہماری ویڈیو 13 گھنٹوں میں 2 لاکھ لوگ دیکھ چکے. ابھی تک آلموسٹ 5.25 لاکھ کے قریب لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. اور مجھے یہ کانفیڈنس تھا کہ یہ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ڈیفenس موجود ہی نہیں ہے. وہ قاری خلیل صاحب کو انہوں نے گولی کرا دی کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں. مجھے کیسے گولی کرا سکتے تھے؟ پھر جب اتوار آئی تو میں نے مزید طبیعت صاف کر دی. میں نے تو کہا کہ بھائی جس مفتی کو لانچ کر رہے ہو، اس مفتی نے 2009 کے اندر ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ مناظرے میں چشتی اور شبلی رسول کے نام کے اوپر شتیہات کا سہارا لیتے ہوئے ڈیفینڈ کیا ہوا ہے ان کلمات کو. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو، تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. اور خبردار اس پہ آپ نے نہیں بولنا. اب کیا یہ مفتی کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ مان گیا ہے کہ ہے یہ کفر ہے، تبھی تو کہہ رہے کتابیں بدل گئیں. لیکن 2009 میں یہی مفتی کیا کہہ رہا تھا کہ شتیہات ہے اور بزرگوں کی شتیہات کے اوپر کلام نہیں. حالانکہ یہ بھی اس نے جھوٹ بولا. شتیہات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے صوفیاء کے ہاں، رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی، محمد کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی، وہ کفر ہی شمار کیا جائے گا. لیکن اس نے ادھر ڈیفینڈ کیا. اب ظاہر ہے اس ویڈیو نے تو اس کو ہانٹ کرنا تھا، وہ ہم نے ویڈیو چڑھا دی. ان کی چیخیں پہنچ گئی آسمان کے اوپر. صرف پھر اس مفتی کی نہیں چڑھائی ہے، ہم نے دوسرے جو چھوٹو مفتی ہے لاہور والا، وہ بھی کہہ رہا ہے آج کل کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں میرے ڈر دی وے نال بدلیاں نے. ویسے تواڈے بابے ہوندے نا، اقرار صاحب تے خود پہنچے نے نا، میری ویڈیو ہی پہنچتی تواڈے بابے چھڑ کے سب کچھ نس جاندے، دنیا تو تشریف لے جاندے. تو کتابیں کوئی نہیں بدلی. تو وہ چھوٹو مفتی بھی پیچھے بڑے کے پیچھے وہ بیٹھ کے، وہ سکڑا سا بیٹھا ہوا پیچھے. تو جب اس نے وہ شبلی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ والے واقعے کو بیان کیا ہے نا، تو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. جب اس نے وہ اینڈ پہ چشتی صاحب کا جملہ بولا نا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو اس نے پیچھے سے بولا سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اچھا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے نا اس ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیے کہ کمینے غلام تو کمینہ ہی نکلا. ہاں، اس نے تو عاجزی کے طور پہ اپنے آپ کو کمینہ کہا. واقعی کوئی کمینہ شخص ہی اپنے نام کے کلمے کو پڑھوا سکتا ہے اور انڈورس کر سکتا ہے. تو یہ ان کا چونکہ کہنا ہے تبھی ڈیفینڈ کر رہے تھے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہلوایا ہے تو یقیناً ایک کمینی حرکت کی ہے، اور 1000 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں اپنے سر پہ کہ انہوں نے نہیں کہلوایا، تو اللہ کے حضور وہ بری ہیں. لیکن چونکہ ان کے ماننے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، لہذا ماننے والوں کی بات زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ تو جب ہماری شکل میں ان کے اوپر آزمائش مسلط ہوئی تو اب یہ پیچھے ہٹ گئے اور کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں.
کتابیں میری وجہ سے بدلی ہیں، ادروائز تو انہوں نے مناظروں میں ڈیفینڈ کیا ہوا ہے. کتابیں کہاں سے بدل گئی ہیں؟ اب ان کو ماننا پڑنا تھا کہ انجینئر صاحب نے آگے ہماری اصلاح کی ہے، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم کہتے ہیں ہمیں کریڈٹ نہ دو، اللہ کے حضور توبہ کر لو کہ پہلے آپ غلط کرتے رہے، آپ کے بزرگ بھی غلط کرتے رہے، جو انہوں نے ڈیفینڈ کیا وہ غلط کیا. جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں سبع سنابل کی تعریف کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول بتایا، اتنا بڑا جھوٹ نبی الاسلام کی طرف منسوب کیا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب نبی الاسلام کو بڑی پسند آئی ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت نے یہ جان بوجھ کے کیا تو وہ گئے، اور اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو ان کی بزرگی گئی. ان 10 کے نو بچانا جائے، ایک بلی چڑھے گا، ایک بابا بلی چڑھے گا. پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر اسے معرفت کی بات کا ہے. اعلیٰ حضرت 1921 میں فوت ہوئے، اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب ڈیفینڈ کر کے فوت ہو گئے، اس وقت تک کتابیں نہیں بدلی تھیں. 1945 میں 1945 میں باقاعدہ اشرف علی تھانوی نے، جو دیوبندیوں کا مول امت ہے، لہذا بریلوی اور دیوبندی دونوں گلے لگ کے روئے آپس میں، یہ ان کا مشترکہ. اس نے چونکہ چشتی تھا، اس نے اپنی کتاب جو السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کے اندر باقاعدہ اسے ڈیفینڈ کیا، اور وہ کلا بازیاں اس نے کھائی ہیں. میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. کو تھوڑی بہت کوئی عزت تھی نا ان لوگوں کی ہمارے دل میں کہ انہیں کوئی قرآن و سنت کا پتہ تھا، تو وہ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا انہیں احادیث کا بالکل بیسک نالج بھی کوئی نہیں ہے. اس نے بھی ڈیفینڈ کیا اور مرتے دم تک ڈیفینڈ کر کے وہ مرا. آج یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں کوئی نہیں بدلی ہیں. لہذا مفتی منیف صاحب نے جو فتویٰ دیا بالکل ادھورا فتویٰ ہے، اور وہ بھی ایک عبارت کے اوپر ہے، ابھی تو کئی عبارتیں پڑھی ہوئی ہیں. یہ صرف ہمارے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کیونکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے بزرگوں سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا، اور بزرگوں کے بزرگ تو اب آئے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے بزرگ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. ہاں یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ان کو یہ غم ان کی قبر تک جانا ہے، یہ غم ان کا کم نہیں ہونا جب تک کہ یہ توبہ کر کے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط نہ کر لیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اب ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. مجھے پتا تھا کبھی بھی یہ آن لائن تیار نہیں ہوں گے اور یہ ادھر ادھر بھاگیں گے، اور وہی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی. سب سے پہلے تو مفتی نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ پروگرام میں تشریف لے آئیں، پھر وہ آن لائن کوئی ٹکٹ بھی کٹا کے تو میرے دکھا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں ٹکٹ ضائع ہو گئے ہیں. وہ انیشل بکنگ ہے، کوئی ضائع نہیں ہوئی ہوتی، اور ان کو پتا تھا میں نے وہاں آنا نہیں ہے، تو انہوں نے بھاگنے کے لیے، وہ مفتی بھی بھاگا اور اینکر بھی بھاگا کہ وہاں پہ مجھے بلا رہے ہیں، جبکہ بات آن لائن کی ہو رہی تھی. اور پہلے بھی میں اسی مفتی کے ساتھ یوم علی کے اوپر آن لائن ہی بیٹھا ہوں. انہیں پتا تھا آن لائن آ گئے تو ہمارا تو ہو جانا ہے بیڑا غرق ہمارے فرقے کا. اور صوفیاء کے نام کے اوپر جو انہوں نے اتنا بڑا ایک تماشا کھڑا کیا ہے وہ تو سارا ملیمیٹ ہو جائے گا صدیوں سے. ویسے ہو چکا ہے، وہاں مجھے آنے کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی ہو گیا. ہمارے جو بھولے بھالے اسٹوڈنٹس جو ہمیں بار بار اکساتے تھے کہ جی مناظرہ کرنا چاہیے، ہمارا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ پبلک کی عدالت میں رکھیں گے. ان کی طبیعت کم از کم اس حوالے سے اب صاف ہو گئی ہے. انہیں پتہ چل گیا کہ یہ لوگ کبھی بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف بڑکے مارتے تھے. اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا، قاری خلیل الرحمان صاحب والی، تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا، اینکر بھی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا ہے، کیونکہ انجینئر کی عقابی نظریں سے دیکھ لیں گی. ہاں وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی ہو جائے، یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی، اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا. جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی یہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت. وہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، جب وہ بولنا شروع ہوئے تو اس کی زبان نکل آئی، کیونکہ یہ گھبرا گیا. وانتم تعلمون، انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، وہ تو مجبوراً ان کو چلانا پڑا. اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھئی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے.
اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے. میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک، چلیں پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں. اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے. تو بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑ رہا ہے. اگر تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو 4 گالیاں پڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قصور تو بزرگوں کا ہے نا. ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ فرقوں کے ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، بزرگ بھی تھوڑا بھگتے ہیں. ہاں، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو جب ٹاپک بناؤ گے اور تم کہو گے کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی الاسلام کو بھی صوفی بنا رہے. وہ پھر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ صوفیاء کے عقائد و نظریات کیا تھے. اس تصوف کو جس کو یہ صحیح مانتے ہیں اس کے میں نے 5 واقعات بیان کیے تھے پچھلی دفعہ، اور ایک ایک واقعے کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا قرآن و سنت سے. مریدنی کیچ کرنے والا واقعہ، ہاں اس کا پوسٹ مارٹم کیا میں نے. پھر ابو الحسن خرقانی کے کرتے والا واقعہ، پھر وہ جدے پہنچا دیا جو بحری جہاز کو، وہ والا واقعہ. ہاں، پھر وہ سونا ہی سونا، وہ والا واقعہ، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. ان تمام واقعات کا میں نے پچھلی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو تو یہ فخریہ بیان کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی واقعات میں نے مختلف لیکچرز کے اندر بیان کیے ہیں. جنہیں یہ بیان کرتے ہیں نا صوفیاء کے واقعات، وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں، جن کو یہ صحیح سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. گستاخانہ عبارتیں تو اپنی جگہ ہیں، جس کو یہ دین بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں. پھر اسی ویڈیو میں نے 5 حوالے دیے تھے. ایک تو یہ چشتی رسول اللہ والا میں ڈسکس کر چکا اور ویڈیوز لگائی. دوسرا تذکرۃ الاولیاء سے، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. نعوذ باللہ، یہ بایزید نے کہا تھا. اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیں، اسی مفتی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کی بھی تعویل کی ہے کہ میں تعویل کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا بایزید کے منہ سے. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. استغفر اللہ. یعنی بابے کے پیچھے اس نے اللہ کا جھنڈا نبی الاسلام کی بجائے بایزید کے ہاتھوں میں دے دیا. یہ بے شرمی کی انتہا ہے. تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا 2 والے. تیسرا میں نے کشف المحجوب سے بتایا کہ انہوں نے بایزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صحف کو بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کے صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا، اور نعوذ باللہ رسول اللہ کی صحابی کی بیوی کے ساتھ نبی الاسلام کا سکینڈل لکھ دیا جھوٹا. چوتھا والا تذکرۃ الاولیاء سے کہ بایزید نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں کہا کہ حق بھی میں ہوں، وہی ان الحق یعنی اللہ. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اور 5واں ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب دونوں کے اندر کہ نبی الاسلام سے متعلق ایک گستاخانہ خواب علی اجویری صاحب نے بھی نقل کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نقل کیا اور ٹھیک کیا کہ امام حنیفہ جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام کی مبارک قبر سے ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں، ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں والعیاذ باللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں خواب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور بھائی اس خواب پہ کنٹرول واقعی نہیں تو شیطانی خواب کو ہو نا، اس میں بشارت کیوں کہہ رہے ہو؟
ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو شیطانی خواب کہا کرو. یہ 5 ریفرنس میں نے دیے تھے. اب یہ چیپٹر میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلوز کر دیا. یہ میں ای میل اینڈ پہ پڑھوں گا, ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آج کی ویڈیو کے بعد اب یہ مناظرے والا پروگرام تو مر گیا. ہاں, اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. البتہ بڑے بزرگوں کا ہم آج بھی ادب اور احترام کرتے ہیں. وہ قیامت تک کے لیے آفر باقی ہے کہ اگر ان کا بڑا مفتی منیب صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب, وہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کی عدالت میں رکھیں گے. ان کو کبھی شوق ہو تو انشاءاللہ ہماری اکیڈمی ان کے لیے کھلی ہے, جب چاہیں یہاں تشریف لا سکتے ہیں. باقی یہ جو چھوٹے موٹے مفتی آئے دن لانچ ہوتے ہیں, کبھی کوئی فروئی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی. بھائی جس کے عقیدے قرآن و سنت سے میچ نہیں کرتے اس سے ہم نے فروئی مسائل نہیں ڈسکس کرنے. قادیانیوں سے ہم نے ختم نبوت ڈسکس کرنی ہے, رفع الیدین نہیں ڈسکس کرنا, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. ہاں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, اور ان کے خلیفہ کا باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں. وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں, جائیں ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. تو حنفی قادیانیوں سے ہم رفع الیدین پہ تو ڈسکشن نہیں کریں گے, نمازیں جمع کرنے کے اوپر تو ڈسکشن نہیں کریں گے, ختم نبوت پہ کریں گے. لہذا حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی, ان کے ساتھ بھی عقائد کے اوپر بات ہوگی کہ بھی تمہارے بزرگ جو کچھ لکھ کے گئے, اعلی حضرت نے جو کچھ لکھا ملفوظات شریف میں, احکام شریعت میں, یا المہند المفند میں علماء دیوبند نے جو اپنے عقائد لکھے, ان کو ڈیفینڈ کرو. ہم بھی ویڈیوز بنا کے عوام کی عدالت میں رکھ رہے, تم بھی رکھو. فروئی مسائل کو چھوڑو, جس کے عقیدے قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس کے فروئی مسائل لے کے کیا کرنا ہے جب تک اصول ڈسکس نہ ہو جائے. یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا. لہٰذا ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم فروئی مسائل کے اوپر بار بار کوئی ویڈیو ریکارڈ کرائیں گے. میں آلریڈی اپنے دلائل دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے, بلکہ انہوں نے جو دلائل دے رہے ہیں میں نے وہ دے کے ان کے بھی جواب دیے ہوئے اللہ کے فضل سے. اب اینڈ پہ میں وہ ای میل آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ای میل میں نے 26 مارچ کو بھیجی تھی. ان کو 26 کی تاریخ بڑی پسند ہے نا, تو 26 مارچ 2024 کو میں نے یہ ایچ آر جو ڈپارٹمنٹ ہے جی ٹی وی کا, ان کو ای میل بھیجی آفیشلی, اور اس کے الفاظ یہ تھے. اوپر میں نے ہیڈنگ یہی بنائی کہ آپ کی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے چیلنج سے متعلق, جی ٹی وی اینکر نے جو چیلنج دیا اس کے ریفرنس سے, السلام علیکم ود ریفرنس ٹو یور اپلوڈیڈ ویڈیو, اور آگے اینکر کا نام ہے اور اس نے جو میرا نام لے کے چیلنج کیا وہ. I have already discussed with your director of religious programs, Mr. شعیب مدنی حافظہ اللہ تعالی. میں نے کہا کہ میں نے آلریڈی یہ جو ایشو ہے آپ لوگوں نے جو مجھے چیلنج کر کے بلایا اپنے پروگرام میں نے آپ کے ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے سیورل ٹائمز, کئی دفعہ, یہ کم از کم 5 دفعہ تو میری فون پہ بات ہوئی. وہ کہہ رہے تھے میں ٹاپ مینجمنٹ سے بات کروں گا, مالکوں سے بات کروں گا, ان کو بھی بلاؤں گا, پھر آپ کو کچھ بتاؤں گا. وہ کرتے رہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ فائنل اتھارٹی نہیں, فائنل اتھارٹی تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہی ہوتا ہے. تو میں نے چونکہ ان سے بات کی تھی تو میں نے ذکر کر دیا کہ سیورل ٹائمز ریگارڈنگ ابو مینشنڈ چیلنج, بٹ آئی ایم اسٹل اویٹنگ جی ٹی ویز ریسپانس فار مائی آن لائن پارٹیسپیشن. لیکن ابھی تک جی ٹی وی کی طرف سے آن لائن جو میں نے شرکت کرنی ہے آپ کے پروگرام میں, اس کا مجھے انتظار ہے کہ آپ لوگ مجھے لنک بھیجیں اور میں آن لائن جوائن کروں. ان یور عرفان رمضان ٹرانسمیشن, جو آپ کی عرفان رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے اس میں, سنس 5 days, 5 دن ہو گئے ہیں اس بات کو کہ میں انتظار کر رہا ہوں. چونکہ آپ نے چیلنج دیا, میں نے فوراً ویڈیو اپلوڈ کی, تو 5 دن ہو گئے ہیں. مجھے تو کسی نے فون کر کے خود تو نہیں کہا کہ آپ جوائن کریں,
اور جن سے میں نے فون پہ بات کی وہ بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اوپر بات کروں گا اور کچھ نکلے گا. تو کچھ نہیں نکلا تھا, تو آخری میرے پاس حال یہی تھا کہ میں انہیں آفیشیلی ای میل ڈالتا, کیونکہ بہرحال جو بھی کوئی جرم ہوتا ہے ایف آئی آر تو آپ کو کٹوانی ہی پڑتی ہے. آپ بھلے ڈی پی او سے بات کر لیں, آئی جی سے بات کر لیں, وہ کہے گا بھائی اس کا آفیشیل طریقہ ہے, آپ جا کے تھانے میں ایف آئی آر کٹوائیں, اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ آگے معاملات چلتے ہیں. دنیا میں رول یہی ہے. تو پھر میں نے ای میل اس لیے کی کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہ اسے ڈاکومنٹ کی شکل میں لاتے ہیں تو ہم آپ کو بلا لیتے. تو میں نے یہ ای میل لکھی, since 5 days to discuss چشتی رسول اللہ ایٹسیٹرا. انشاءاللہ چشتی رسول اللہ اور اس سے متعلق جو عبارتیں میں یہ ڈسکس کرنے کے لیے انتظار کر رہا ہوں 5 دن سے. پلیز انفارم می اباؤٹ یور فائنل ڈیسیژن ایز سون ایز پاسبل. والسلام. مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو سکتا ہے مجھے آپ فیڈ بیک دیں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا ڈیسیژن کیا ہے. میں انتظار میں ہوں. والسلام. بس یہ میں نے مختصر ای میل کی. دیکھیں میں نے کوئی اس میں رونا نہیں رویا کہ آپ کا اینکر یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کے بابے مارے ہوئے ہیں یار. ہاں تو ان کی میت کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں تو ان کو رونے کا حق تو میں دوں گا. سیدھی سی بات ہے, روئیں چیخیں ماریں. خیر یہ 26 مارچ کو یہ گئی, یہ اللہ کی طرف سے ہی ڈیٹ 26 بن گئی. ہاں تو جواب اس کا آیا جی 29 مارچ کو. یہ جواب آپ خود سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ جی ٹی وی والوں نے نہ صرف معذرت کی ہے مجھ سے بلکہ میرے تمام سٹوڈنٹ سے, اور یہ جو مس ہینڈلنگ انہوں نے کی اس معاملے پہ, اور اپنے اینکر سے بھی اعلان برات کیا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, ہماری کمپنی کی یہ پالیسی نہیں ہے جو کچھ اس نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی. جواب آیا جی, ڈیئر سر, کنسرننگ دا ڈیبیٹ چیلنج آن مارچ 21 2024 10 رمضان ایٹ اور اسلامک شو عرفان رمضان. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو کنسرن تھا نا, جو عرفان رمضان پروگرام کے اندر اوپن چیلنج کیا گیا 21 مارچ 2024 کو 10 رمضان المبارک کے دن ہمارے اسلامک شو عرفان رمضان میں, an open debate challenge was put forth during the live transmission. وہ کہتے ہیں کہ ایک اوپن چیلنج ایک لائیو ٹرانسمیشن میں چلا گیا آپ کے لیے, which was not in accordance with the company's policy. یہ جملہ آپ نے غور سے سننا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو حرکت ہوئی یہ ہمارے جو جی ٹی وی کی کمپنی یعنی جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے یہ ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی. یہ اینکر نے اپنی طرف سے خود ہی لچ فرائی کر لیا تھا, لیکن وہ چونکہ لائیو تھا وہ لچ فرائی ہو گیا. اور میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد ان لوگوں نے منتیں ماری ہیں. جو ان سے پہلے مس ہینڈلنگ ہوئی وہ چشتی رسول اللہ والی ڈیبیٹ جو قاری خلیل والی ویڈیو ڈیلیٹ کرانے کی کوشش کی, جس کے بعد پھر میں نے تو سامنے آنا تھا لیکن اب معاملہ بگڑ چکا تھا. وہ کہتے ہیں ہماری یہ کمپنی پالیسی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. اینڈ انفارچونیٹلی وہ کہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ یہ جو بھی ایپیسوڈ ہوا کہ یہ لائیو چیلنج دے دیا گیا لیڈ ٹو یور کنسرن اینڈ یور فالوورز کنسرنس. وہ کہتے ہیں اس چیز نے آپ کو اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو, انہوں نے تو فالوور لکھا ہے, ظاہر ہے ہم تو خود رسول اللہ کو فالو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو اس کی وجہ سے ایک تکلیف اٹھانی پڑی ہے, ان کا کنسرن ہوا ہے اس معاملے میں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے. ڈیو ٹو سرٹن ریلیجس سینسٹیوٹی. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک مذہبی ٹاپک کی حساسیت ہے, ایک نازک ٹاپک ہے, ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ یہ آن لائن کس طرح ڈسکس کریں گے, ان کا فرقہ ہی مر جانا ہے. پھر تو باقیوں نے نہیں ان کو چھوڑنا کہ بھائی یہ کیا ہمارے فرقے کی موت کروا رہے ہو انجینئر صاحب کے ہاتھوں. دوسری طرف پیمرا سے بھی نوٹس آ سکتا تھا, یہ بھی ان کو ڈر تھا. تو کہتے ہیں یہ جو حساس معاملہ ہے, دا ریکوائرڈ لائیو ڈیبیٹ چیلنج کین ناٹ بی تھرو ایز پر دا کمپنی پالیسی. وہ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی لائیو پروگرام ہم نہیں چلا سکتے, کمپنی پالیسی اس کو سپورٹ نہیں کرتی. یعنی کہ انہوں نے ہم سے بھی معذرت کی اور اپنے اینکر کے اس چیلنج سے خود ہی ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ جانے اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس جانے جو اس کے ساتھ کرنا ہے. ہاں اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ذہنی توازن اب بگڑ چکا ہے. ہاں بالکل مکمل طور پہ. یعنی کوئی دینی انسان اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کرتا.
اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہیں جی، یہ ویڈیوز جتنی بنتی ہیں نا میرے جوش میں اور اضافہ ہوتا ہے، میرا تو خون بڑھتا ہے کہ بھائی میرا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا۔ ہاں، لوگ اپنے خلاف کامنٹس پڑھ کے نا ڈپریس ہوتے ہیں، ان جیسے لوگ میرے خلاف ویڈیوز بھی آ جائے نا، میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کریں تاکہ آپ کی پبلک پوچھے کہ انجینئر کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیندیں حرام کی ہیں، پھر وہ ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورنہ مجھے بتائیں میں اتنی پبلک کو کس طریقے سے دعوت پہنچا سکتا تھا اپنے چھوٹے سے پلیٹ فارم سے؟ آپ میں سے ذرا ریئل ٹائم لوگ ہاتھ کھڑا کریں نا، کتنے لوگ اس پلیٹ فارم سے جڑنے سے پہلے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ تھے؟ تو اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا شروع میں کہ یہ بڑی پیڑی شے آئی ہے؟ ہاں، تو یہ دیکھ لیں، یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے الحمدللہ۔ تو ہم نہیں چاہتے یہ اس طریقے سے بولتے رہے، عوام خود فیصلہ کرے گی اللہ کے فضل سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کمپنی پالیسی کے تحت یہ نہیں ہو سکتا، اینڈ ول نیور انکریج سچ ڈسکشن ان اوور لائیو ٹرانسمیشن۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی مستقبل میں بھی کوئی ڈسکشن لائیو ٹرانسمیشن میں ہم کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے۔ یہ ایک اس بندے سے مس ہینڈلنگ ہو گئی، وہ تو اللہ کی غیبی مدد آ گئی نا جی۔ یہ بالکل ویسے ہوا ہے جس طرح صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا مشرکین عرب کی طرف سے، ورنہ وہ معاہدہ تو اس وقت ٹوٹنا تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم میں تھا نا، وہ ان سے ایک مس ہینڈل ہوا اور صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی اور فتح مکہ پھر 8 ہجری میں ہوگی، ورنہ تو معاہدہ وہ چلنا تھا، 10 سال کا معاہدہ تھا۔ تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ جو ہوئی ہے نا، یہ وہی کچھ ہو گیا۔ فردر مور if you like to highlight your point of view then a special program on this topic be recorded۔ وہ کہتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، کیونکہ آپ کے بارے میں جو کچھ بولنا تھا وہ تو آپ کی غیر موجودگی میں اس اینکر نے اور اس مفتی نے بول دیا، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ بھی اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، لیکن وہ پروگرام ہم ریکارڈ کریں گے اکیڈمی میں، لائیو نہیں چلا سکتے۔ اتنی بھی بات اگر ہوتی نا تو میں تب بھی تیار تھا کہ لائیو نہ چلاؤ، بعد میں چلا دو، لیکن ساتھ انہوں نے پتا کیا لکھا، اینڈ کین بی ریلیزڈ ایز پر کمپنی پالیسی۔ وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ تو ہم کر کے لے جائیں گے، لیکن اس کو جو ہم چڑھائیں گے نا یوٹیوب پہ وہ کمپنی پالیسی کے تحت چڑھائیں گے، اور کمپنی پالیسی انہوں نے پہلے بتا دی ہے۔ ہاں، یہ یعنی کہ نہ ہی سمجھو۔ ہاں، تو یہ میں نے ان کو پھر فون کیا، میں نے کہا جناب یہ کیا آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا سمجھ جاؤ نا اگلی گل۔ میں نے کہا اس طرح کی تو میں نے کہا میں ریکارڈنگ کراؤں، کل کو آپ کاٹ چھانٹ کے اسے چڑھائیں، میرا پوائنٹ آف ویو تو پہنچے گا نہیں کہ آپ کہیں جی کمپنی پالیسی ہے تو چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ بیپ مار دیں، شبلی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں، تھانوی رسول اللہ کے اوپر بیپ مار دیں، تو میں کیا کروں گا؟ میری تو بات نہیں پہنچ رہی، اور مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں یار، چینلز کو ضرورت ہے ہماری، ہمیں کیا ضرورت ہے چینلز کی؟ ہماری بات تو اللہ کے فضل سے بڑے پیمانے کے اوپر پہنچ رہی ہے۔ تو اگر اس میں یہ چیز نہ ہوتی تو میں ضرور اس پہ پروگرام ریکارڈ کرواتا، لیکن ضرورت نہیں۔ اب اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا، وی ہوپ دیٹ دا ابو از ٹو یور انٹائر سیٹسفیکشن اینڈ لک فارورڈ ٹو یور کنٹینیول انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹیو فیڈ بیک۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہم نے جتنا جواب دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے تسلی بخش ہوگا، اور آپ مستقبل میں بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ اور بالکل مستقبل میں کوآپریٹ کیا، میں تو ابھی پیرلل میں کوآپریٹ کر رہا ہوں، اسی دوران ان کے جو پولیٹیکل افیئرز کو دیکھتے ہیں، سب سے بڑے ان کے اینکر امیر عباس بھائی حفظہ اللہ تعالی، وہ اکیڈمی آئے تھے پچھلے سنڈے کو، 2 گھنٹے کا پروگرام میں نے ان کو دیا ہے، جی ٹی وی کے لیے دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پروگرام کی جو ریٹنگ آتی ہے وہ سارے پروگرام سے بڑھ کے ہوتی ہے، اور میں نے کبھی 1 روپیہ بھی چارج نہیں کیا۔ جتنے لوگ آتے ہیں ان کو ہم خود کھلاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہمارے لیے اتنی آنر ہے کہ کوئی ہماری اکیڈمی میں آ جائے، کیونکہ ہم تو کہیں جا نہیں سکتے۔ اب تو میں نے آن لائن والا معاملہ بھی آلموسٹ ڈسکریج کر دیا ہے، کیونکہ اس میں ویڈیو کوالٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے، اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی کٹنگ نہ کر دیں۔ کوشش یہی ہے کہ جس نے آنا یہاں پہ آئے اور ریکارڈنگ کر کے لے جائے۔ تو میں نے انہیں 2 گھنٹے کا پروگرام دیا، ویسے وہ آلموسٹ 35 منٹ کے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ ہوئے ہیں، لیکن وہ 2 گھنٹے میں بیچ میں انہوں نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ بھی چلانی ہوتی ہے، اور وہ پروگرام انشاءاللہ منڈے کو رات 10 سے 12 یوم علی کے اوپر
मंडे को यानी कल 1 अप्रैल 2024 को GTV के ऊपर रात 10 से 12 वो प्रोग्राम चलेगा और बाद में YouTube के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। वैसे हमने भी पैरेलल में रिकॉर्डिंग की हुई है, क्योंकि इधर जितने भी लोग आते हैं हम पैरेलल में उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए कर लेते हैं कि कल को कोई टीवी चैनल अपनी पॉलिसी की वजह से उसे ना चला सके, तो मैंने तो एक एफर्ट पुट करके रिकॉर्डिंग करवाई है ना, वो तो जाया हो जाएगी। तो वो जाया होने से बच जाए, हम भी उसे पैरेलल में अपलोड करते हैं। इसलिए हम हर रिकॉर्डिंग पैरेलल में करते हैं, फौरन तो अपलोड नहीं करते, बाजू का 2 महीने बाजू का 3 महीने बाद, ताकि जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके ऊपर भी व्यूज आ जाए, उन्हें भी ये गिला ना हो कि हमारे प्रोग्राम के व्यूज आपने ले लिए। बाद में हम अपने स्टूडेंट्स के लिए उसे अपलोड कर देते हैं ताकि कॉपीराइट्स का कोई इशू ना हो, जिसने वीडियो बनानी है उसमें से काट के बना लेगा, या अगर उन्होंने अपलोड ना की तो हमारे प्लेटफॉर्म से तो अपलोड हो जाएगी। तो ये जनाब उनकी तरफ से ईमेल के बाद ये चैप्टर अब क्लोज है। GTV से हमारा कोई इख्तलाफ या झगड़ा इस हवाले से नहीं है। जब उन्होंने अपने एंकर की हरकतों की वजह से खुद उससे हाथ उठा लिया और हमसे भी और हमारे स्टूडेंट से भी माजरत कर ली, इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई GTV के साथ हमारा गिला रह गया। और देखें, मैं इतना अपराइट हूं इस मामले में कि इस रमजान में उन्होंने हमारे पिछले रमजान के प्रोग्राम दोबारा से सोशल मीडिया पे अपलोड किए हैं GTV ने, सुलह हसन के हवाले से, उसी एंकर के साथ। मैंने उसके नीचे भी जाके कमेंट्स किए हैं पॉजिटिव, और उस वीडियो को अपने ऑफिशियल चैनल जिसके 2.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं शेयर करवाया, और सिर्फ चैनल पे नहीं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। अदरवाइज उसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं आनी थी, क्योंकि वो एक शाहकार है जो सुलह हसन के हवाले से उलमा के सामने रिकॉर्ड हुआ है। ये कहते हैं उलमा के सामने नहीं बैठता, मैं उलमा के सामने ही बैठा हुआ था। और सुलह हसन के टॉपिक को मैंने हमेशा के लिए, जो इसके पीछे बनु उमैया को छुपाते थे, मैंने उसका छोड़ा ही कुछ नहीं, अल्लाह के फजल से मुख्तसर से टाइम के अंदर सब कुछ कंक्लूड कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ट्रुथ लवर हैं। बल्कि मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, ये भी यौम अली के ऊपर जो अमीर अब्बास भाई ने प्रोग्राम रिकॉर्ड किया ना मेरे साथ, क्लास का प्रोग्राम है, इसमें मैंने हजरत अली के हवाले से सब कुछ डिस्कशन की है, कुरान में उनके फजाइल, अहादीस में, और फिर जो उनकी खिलाफत के दौरान जंग जमल सिफीन नहरवान, इसके हवाले से भी डिस्कशन की है, पैमरा की पॉलिसीज के अंदर अंदर कि वो बात यानी चैनल पे चल सके। सब्बो शतम के इशू को भी डिस्कस किया नाम लिए बगैर, यानी अमीर शाम या हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने की बजाय मैंने कहा हाकिम वक्त। तो इस पे पैमरा का नोटिस नहीं आ सकता, क्योंकि नाम तो किसी का नहीं लिया। तो इस तरीके से मैंने बड़े तरीके से, मुझे पता है कि टीवी चैनल्स के ऊपर बात को एक मैनेजेबल फॉर्म में बयान करना होता है, अदरवाइज तो आपको पता है दूसरी तरफ के लोग बैठे हुए हैं, बहाने बनाते हैं वो प्रोग्रामों को डिलीट करवाने के। तो अब ये जब प्रोग्राम यौम अली पे रिकॉर्ड होना था ना, तो मुझे उनके डायरेक्टर साहब ने कहा कि प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड करना है, तो मैं अमीर अब्बास साहब को भेजूंगा जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते हैं। लेकिन उन्होंने जबरदस्त तरीके से कंडक्ट किया। मैं कहता हूं कोई मजहबी आदमी भी वैसा प्रोग्राम नहीं कंडक्ट कर सकता। ज़ाहिर ये फन है ना, जैसा मौलवियों से दीन बयान नहीं हो रहा है, एक इंजीनियर कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, वहां पे मुझे अंदाजा हुआ कि पढ़ा लिखा बंदा पढ़ा लिखा ही होता है, खा वो पॉलिटिकल अफेयर्स को चला रहा हो, खा वो मजहबी मामलात को क्वेश्चन ही करने थे, उन्होंने अपना तो कोई ओपिनियन नहीं देना था। बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट किया। तो मुझे जब शोएब मदनी साहब जो उनके डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम हमने आपके साथ रिकॉर्ड करना है, मैंने कहा जी जरूर करें। उन्होंने कहा जी हम एंकर ये वाला भेज रहे हैं। मैंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है, आप उस शरारती एंकर को भी भेज देना तो मैं उसे भी प्रोग्राम दे दूंगा, क्योंकि मैं तो GTV को प्रोग्राम दे रहा हूं। अगरचे ये मेरे लिए मुश्किल काम था, क्योंकि इस अकेडमी में अगर वो आता है तो यानी उसने जो हरकतें की हुई हैं तो खतरा तो है कोई एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। अगर पब्लिकली वो आ जाता है तो उसकी इज्जत अफजाई तो हो सकती है, लेकिन वो ज़ाहिर हमने उसे पब्लिकली तो नहीं बुलाना था। बाकी रहे हमारे टीम मेंबर, तो वो अल्लाह के शुक्र है वो इस तरबियत में है कि वो इस किस्म की हरकत नहीं करते। तो इनको भी मैंने इफ्तार के बाद बुलाया, इफ्तारी अपने साथ करवाई, यानी रिकॉर्डिंग इफ्तार के बाद हुई, बुला लिया था इफ्तार से जस्ट पहले, इफ्तार हमारे साथ करें। तो मैंने कहा आप वो एंकर भी भेजें, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तो GTV को प्रोग्राम दे रहा हूं, किसी एंकर को नहीं दे रहा। उनका नहीं यार, वो तो उसने जो हरकतें की हैं उसके बाद तो
اس نے اس قابل چھوڑا کہ ہم اسے آپ کے پاس بھیجیں، تو ہم اپنے بڑے اینکر کو بھیجتے ہیں، تو وہ انہوں نے بھیجا۔ مستقبل میں بھی اس طریقے سے باقی جو ٹی وی چینلز ہیں، اگر ان کا کوئی اینکر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ باقی ٹی وی چینلز کے ساتھ ہمارا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ان سے پیسے تو نہیں لیتے، مفت انہیں پروگرام دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بڑے لیول کے اوپر آواز پہنچے ان کے چینل کے ذریعے بھی۔ اگرچہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آواز سب سے زیادہ توانا ہے، اس کے باوجود چلیں ایک وہ بھی موڈ ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹی وی چینلز کے ذریعے بھی بات جانی چاہیے، اور اس میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جو ظاہر ہے کہ ہماری پالیسی سے ٹکراتی ہیں، لیکن چونکہ ایک مجبوری والا معاملہ ہے، یعنی اگر میں خود پروگرام چلوا رہا ہوں تو میں تو اس میں کوئی یعنی عورتوں کا اشتہار تو نہیں چلواؤں گا، اس طرح کے معاملات نہیں کروں گا، لیکن وہ ٹی وی چینلز کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ہم پروگرام دینا نہیں چھوڑ سکتے۔ پروگرام اپنی جگہ، اس کے فائدے اپنی جگہ موجود ہیں۔ چلیں یہ میں نے ایک اوور آل پکچر آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب یہ جو ڈراپ سین اس پورے ایپیسوڈ کا ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہاں اللہ کے فضل سے جو انہوں نے بزرگوں کے ساتھ کروانی تھی وہ کروا لی، جو اس غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی وہ نکل گئی۔ اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں آئندہ کے لیے۔ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ ورگلائے گئے تھے اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے، اب انہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف گدڑ بھبکیاں ان کی ہوتی ہیں، ایکچولی ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ زیادہ زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اب وہ بھی جواب میں نے ان سے لے لیا ہے کہ نہیں، تم تو مناظروں میں ویڈیو میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں، ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور یہ جن کو تم کہہ رہے ہو تبدیل ہو گئے ہیں ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور ان کی حرام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں۔ بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلاک کر دوں، ادھر سے بھی، سامنے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی موت، آکسیجن ان کی ختم کر دی ہے اللہ کے فضل سے۔ لہذا یہ اب چیپٹر کلوز، آندہ ہمیں بھی کوئی اس حوالے سے مجبور نہ کرے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔